میڈیا کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بات کی ناصر زیدی صاحب نے کہ بات تو سیدھی سی ہے کہ آئین قانون کی بالادستی کی وہی بات کر سکے گا اور تب کر سکے گا اگر میڈیا پر پابندیاں نہیں ہوں گی، اور اگر میڈیا پر پابندیاں ہوں گی تو اس کا انجام ہم 73 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو میں اپنی بات کے آغاز سے پہلے جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے مالکان ہیں، جو خود کو پاکستان کے وارث سمجھتے ہیں، ہم تو بالکل چھوٹے درجے کے پاکستانی ہیں، مگر ہم ہیں پاکستانی، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں فکر ہے کہ اگر ہر چیز کو کنٹرول کرتے جاؤ گے، جمہوریت کنٹرول چاہو گے، احتساب کنٹرول چاہو گے، انتخابات کنٹرول چاہو گے، یہاں تک کہ نتائج کنٹرول چاہو گے، اور پھر اس کے بعد حکومت کنٹرول چاہو گے، تو پھر آپ نے 73 سالوں میں کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں، اور سب سے بڑا حادثہ مشرقی پاکستان کا 23 سال بعد ہی ہو گیا تھا پاکستان کے بنے۔ کیا ہم اس سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم اس لیے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سے کنٹرول دہشت گردی نہیں ہو سکتی، آپ سے اونچی اڑان ڈالر کی کنٹرول نہیں ہو سکتی، گرتے ہوئے پیسے کی قدر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی، مگر آپ آواز کو دبانا اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر طاقتور سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر طاقتور اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، اس پاور کو مس یوز نہ کرے، تو کبھی میڈیا کے لوگ اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اور اگر میں آئین قانون کے مطابق حکومت میں ہوں تو آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہوں، تو مجھے کس چیز کا فکر ہے؟ مجھے کیوں خطرہ ہے میڈیا سے یا آئین قانون کی بالادستی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں ان سے؟ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ میں، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، اس میں سیکرٹری اطلاعات جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جس کمیٹی میں بلایا گیا تھا میٹنگ میں، اس کمیٹی کو تو اس میں جو بریفنگ آپ کو دینا تھی اس بل کے حوالے سے، تو اس کا مسودہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کمیٹی کے ممبران نے کہا کہ وہ کم از کم وہ مسودہ ہی ہمیں دے دیں، اگر بل کی کوئی آپ ریٹن شیپ میں اس کو نہیں لے کر آئے تو وہ دے دیں کم از کم۔ انہوں نے وعدہ کیا، اور اگلی میٹنگ پہ جب سیکرٹری صاحبہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، چھوٹے وزیر اور بڑے وزیر کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ وہ مسودہ بھی تحریر نہیں کیا گیا تھا، زبانی آپ کو بریف کرنا تھا۔ کہیں سے خبر آتی ہے کہ وزارت قانون میں وہ مسودہ تیار ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آج جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور ان اختیار رکھنے والے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، طاقتوروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ مسودہ یا یہ قانون جو بنانا چاہ رہے ہیں اسے اس طرح چھپانے کی ضرورت کیا ہے، اور یہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں پر ہی پابندیاں لگا کر کون سے نتائج لینا چاہتے ہیں جو ملکی مفاد میں ہیں،
اور میڈیا کی آزادی سے وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ اگر فیک نیوز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو فیک نیوز نہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ فیک نیوز تو مسئلہ ان کا ہے جو پاور میں ہے، یہ فیک نیوز تو مسئلہ ان کا ہے جو اس سے کوئی فائدہ لیتے ہیں، اور 73 سالوں میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ خود پہ کنٹرول پہلے کریں اور پھر آپ قائد اعظم کی تصویر رکھ کے سامنے آئین شکنی کرنے کے بعد قائد اعظم کے فرمودات ہی ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آئین بنانے والے، آئین کا تحفظ کرنے والے تختہ دار پر لٹک جائیں، جلا وطن ہو جائیں اور آئین شکن تخت پر بیٹھ جائیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے، اور اگر میڈیا کے لوگ ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ابھی آپ بل لے کر نہیں آئے، بل پاس نہیں ہوا، تو اسلام آباد میں متی اللہ جان، ابصار عالم، حامد میر، میں دیگر نورانی صاحب، میں اسد طور، میں کتنے لوگوں کا نام لوں جو پچھلے کچھ 6-7 اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بار بار پولیس دیگر اداروں کو بلا کے ہم پوچھ چکے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتائیں ان پر حملہ آور کون ہوا۔ آج تک 6 ماہ ہو گئے کسی کیس کو، کسی کو 9 سال ہو گئے، کسی کو سال ہو گیا، کسی کو 4 ماہ ہو گئے۔ آپ اگر کسی حادثے کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہو تو اس کے نتائج تو 48 گھنٹوں میں نظر آ جاتے ہیں، اور کسی کا آپ کسی نتیجے پہ پہنچنا نہیں چاہتے تو 9 سال لگ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور بغیر یہ پابندیوں کے حالت یہ ہے کہ جو بولتا ہے وہ لٹک جاتا ہے یا ٹھوک دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس بل کو لے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی، مسئلہ تو یہ ہے۔ اور اگر یہی کرنا ہے تو پھر قوم کو بتا دیا جائے کہ یہ پاکستان کن کا ہے اور کن مقاصد کے لیے بنا تھا۔ اور اگر آواز اٹھانا آئین قانون کے لیے وہ غداری ہے، وہ ہمسایہ ملک انڈیا کو راضی کرنا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو ظلم ہوتا ہے ہوتا رہے اور خاموش رہے، وہ محب وطن ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، سید علی گیلانی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے 3 دنوں میں جتنی کثرت سے ان کا نام 3 دنوں میں سنا ہے، 73 سالوں میں اتنا نہیں نام سنا۔ اور جب اس مسئلے کا حل واجپئی آتا ہے لاہور مینار پاکستان اور اس کشمیر کو متنازع ایشو مانتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹھ کے اس کا حل ہونا چاہیے، تو آپ کہتے ہو کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہو گیا ہے اور لاہور میں کئی لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اور آج جب آپ کا لگایا ہوا پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ میں 4 فون کرتا ہوں، مودی میرا فون نہیں سنتا، وہ غدار تھا لانے والا پرائم منسٹر انڈیا کے پرائم منسٹر کو پاکستان، حقیقت کو تسلیم کرنے والا غدار ٹھہرا، اور جس کا فون نیوکلیر پاور رکھنے والے پرائم منسٹر کا فون مودی نہیں سنتا، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کل کی بات ہے، اچھی بات ہے جو بات کی گئی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے کہ ہم آئین قانون کو مانتے بھی ہیں، اس کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق پاکستان چلے۔ یہی ہماری جدوجہد ہے۔ ہم ہر اس بندے کو
جو آئین قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، ہر اس ادارے کو جو آئین قانون کے مطابق چلے گا، ہم سلوٹ کریں گے۔